أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی جی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ ان سے کہہ دیجئے جو اپنے خرچ سے بچا ہوا ہے اس کو خرچ کریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لَعَلَّكُمُ الْآيَاتِ، تمہارے لیے نشانیوں کو اور اپنے احکامات کو بیان کرتے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کے سوالات کیا کرتے تھے، اور خاص طور سے جو سوالات زیادہ اہم ہوتے ان کو بھی کرتے، آپ سے دریافت فرماتے تھے۔ لیکن جب سے قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی کہ ہر طرح کے سوالات نہ کیا کرو، اگر تم سوالات کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آئے گا بعض دفعہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، اس میں تم نے جو چاہا زبان سے سوال نکال دیا، جب چاہا جیسے چاہا نکال دیا، اس کو سوچا سمجھا نہیں، تو جب اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی حکم نازل ہو جائے گا پھر تمہارے لیے مشکل ہوگی اس میں۔ اس لیے جو رسول تمہیں دے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس چیز سے وہ رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ، جو چیز وہ تمہیں دے اس کو لے لو، یعنی جس چیز کا حکم کریں اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ جو شریعت تمہارے لیے ضروری ہے، جو احکامات تمہارے لیے ضروری ہیں، وہ سارے تدریجاً تمہیں بتائے جا رہے ہیں اور وہ نازل کیے جا رہے ہیں وقفاً وقفاً، اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، مختلف احکامات جو موقع مناسب ہے اللہ تعالیٰ وہ اتارتے چلے جا رہے ہیں۔ تو تمہیں سوالات کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، جو ہم مناسب سمجھتے ہیں وہ اتار دیتے ہیں۔ تو پھر اس آیت کے بعد صحابہ نے آپ سے سوال کرنا بند کر دیا۔ جو زیادہ ضروری ہوتا سوال، جس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں، وہ تو سوال کرتے، اور جو ویسے ہی سوالات ہوتے ان کو نہ کرتے۔ اور پھر صحابہ اس بات کے منتظر رہتے کہ کوئی دور کا دیہات کا رہنے والا کوئی شخص، بدوی جسے کہا رہتا ہے، کہ وہ شخص آئے آپ کے پاس آ کر وہ کوئی سوالات کرے، کیونکہ جو دور کے رہنے والے ہوتے، دیہات کے گاؤں کے رہنے والے ہوتے، ان کو زیادہ ادب و آداب کا خیال نہ ہوتا، تو وہ آ کر ہر طرح کے سوال کر لیتے۔ وہ بعض مرتبہ ایسے بھی کرتے اور یوں پوچھتے من کان منکم محمد، کہ تم میں سے محمد کون ہے؟ مجمع لگا ہوا ہے صحابہ کا، اور آپ تو ایسے بیٹھتے تھے مجمع کے ساتھ گھل مل کر کہ آپ کا پتہ نہ چلتا کہ ان میں سے نبی کون ہے، آپ کی عادت شریف ہے۔ تو جو اجنبی آتا وہ آ کر سوال کرتا کہ من کان منکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ اور پھر جو اس کے دل میں آتا وہ سوالات کرتا چلا جاتا، آپ اس کو جواب دیتے۔ تو صحابہ اس بات کے پھر منتظر رہتے کہ کوئی اجنبی شخص آئے اور آ کر وہ سوالات کرے، اور پھر ان کے سوالات سے جو آپ جوابات دیں گے ان جوابوں سے ہمارے لیے بھی کوئی فائدہ ہوگا۔ اور قرآن کے اندر بھی مختلف جگہ پر صحابہ نے سوالات کیے۔ کل بھی ایک سوال گزرا تھا کہ انہوں نے، اللہ نے فرمایا تھا کہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ کل ان دو چیزوں کا ذکر ہوا تھا، شراب اور جوئے کا، کہ ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ شروع میں گنجائش تھی اور جائز تھی، جب تک ان کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک جائز تھی، لیکن جب حرمت نازل ہوئی قرآن میں، اور پھر اس کے بعد سے آج تک اور آج سے قیامت تک اب ہمیشہ کے لیے وہ حرام کر دی گئی۔
شراب چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو اس کا، چاہے ایک گلاس ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو جتنا بھی ہو، ہر طرح سے شراب حرام ہے۔ اسی طرح جوا کھیلنا وہ بھی حرام ہے۔ تو دونوں چیزوں کی ممانعت کا ذکر کل کے درس میں گزرا تھا، اور آج کا جو سوال ہے وہ صحابہ کا سوال ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کیا چیز اللہ کے راہ میں خرچ کریں، کیا چیز ہم عطا کریں۔ تو اللہ نے فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ عفو یعنی جو اپنے گزارے سے بچ جائے، جو اپنے خرچ سے بچ جائے۔ سب سے پہلے تو جو اپنے گھر کا خرچ ہے، گھر والوں کو خرچ دینا اور ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ ذمہ داری ہے مرد کی، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ جب اس نے شادی کر لی اور نکاح کر لیا عورت سے، تو اب عورت کی ذمہ داری اس کے اوپر آ گئی۔ جب بچے ہوئے تو بچوں کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر آ گئی۔ عورت کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کمائی خود کرے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو باہر سے لا کر کما کر لے کر آئے اور وہ اس کو گھر بیٹھ کر کھلائے۔ عورت کی ذمہ داری نہیں کہ وہ باہر جا کر جاب کرے اور مزدوری کرے اور وہ کما کر کھائے۔ بھئی تم نے شادی پھر کیوں کی اس کے ساتھ؟ اگر شادی کی ہے تو اس کا خرچ بھی اٹھا، تو اس کا خرچ دینا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح سے جب بچے ہو جائیں تو بچوں کا خرچ دینا یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلے تو گھر والوں کا خرچ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں، جو دنیا کے سب سے بڑے نیک انسان اور برگزیدہ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ پورے سال کا خرچ پہلے ہی دے دیتے، سال کے شروع میں ہی پورے سال کا خرچ دے دیا اور فرمایا بھئی آپ لوگوں کے پورے سال کا خرچ ہے، تمہاری مرضی ہے اس کو اکٹھا خرچ کر دو، تمہاری مرضی ہے تھوڑا تھوڑا اس کو خرچ کرو، لیکن جو میری ذمہ داری تھی تمہیں دینا وہ میں نے تمہیں دی۔ اب بعض ازواج مطہرات اس کو فوراً ہی خرچ کر دیتی، اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتی، اور جو ضروریات کی چیزیں ہوتی وہ خرید لیتی، اور بعض ازواج مطہرات اپنی ضرورت کے مطابق اس کو خرچ کرتی رہتی، لیکن آپ سال کا پورا خرچ ان کو دے دیتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کا جو خرچ ہے ان کا یا تو مقرر کریں کہ ہر مہینے تمہیں اتنا خرچ دیا جائے گا، اپنی بیوی کا مقرر کریں کہ تمہیں ہر مہینے اتنا دیا جائے گا، بچوں کا بھی مقرر کریں۔ اگر مقرر نہیں کر سکتے تو ان کو لازمی دیں۔ جو گھر کی ضروریات ہیں جیسے کھانا پینا، لباس، رہائش وغیرہ، یہ تو دینا ہی دینا ہے ان کو، اس کے علاوہ بھی ہم ان کو دیں اور ان کو ٹائم بھی دیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت مفتی اعظم پاکستان، ان کے والد صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی سب سے بڑے مفتی تھے پاکستان کے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، وہ بھی بڑے مفتیان کرام میں سے ہیں۔ تو وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں عصر کے بعد کا ٹائم خاص طور سے اپنے گھر والوں کو دیتا ہوں، حالانکہ ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، ملنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کی مصروفیات بہت زیادہ، پڑھانے کے اسباق بہت زیادہ اور اسفار بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد میں لازمی گھر والوں کو ٹائم دیتا ہوں، ان کے پاس بیٹھتا ہوں، ان سے بات چیت ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، اور ان کی ضروریات پوچھی جاتی ہیں، کیا چیز ضرورت ہے، کیا لے کر آنا ہے۔ اور یہ تو اللہ کے نبی کی بھی عادت تھی کہ آپ عصر کے بعد، اللہ اکبر، آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جاتے، پہلی کے گھر، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، جتنے ازواج مطہرات تھی ہر ایک کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کا حال دریافت فرماتے، اور جو ضروریات ان کو ضرورت ہوتی، جو ان کے کام کی چیزیں ضرورت ہوتی، آپ ان سے پوچھتے اور ان کو لا کر دیتے، اور ان کا حال وال بھی پوچھتے، کیا حال ہے، خیریت ہے، اور پھر جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ان سے پوچھ کر وہ آپ لا کر دیتی۔ یہ آپ کا معمول تھا کہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جانا۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، خرچ سے بات چلی ہے کہ صحابہ پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے خرچ سے بچ جائے، جو اپنے گھر والوں پر آپ نے خرچ کیا اس میں سے بچ گیا، آپ نے اپنی ضروریات میں خرچ کیا، اب بچ چکا ہے، اب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ صرف یہی نہیں ہے، پہلے بھی خرچ کر سکتے ہیں، جیسے کہ چند دن پہلے یہ بات گزری ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کے راستے میں جو پسندیدہ مال ہے وہ خرچ کرو، یہ بھی ذکر ہے۔ تو یہاں پر جو ذکر ہے یہاں پر وہ ذکر ہے کہ جو اپنے خرچ میں سے بچ جائے،
اپنی ضروریات میں سے جو بچ گیا وہ خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ، جس کو اللہ نے جو سہولت اور جو دیے ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتا ہے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لکم الآیات، تمہارے لیے اپنے احکامات کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور اپنے احکامات کو تمہیں سناتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو اور اللہ کے احکامات کے اندر غور و فکر کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تاکہ دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کے بھی اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهله، اللهم إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم، آمين برحمتك يا رب۔